اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہم نماز کی ایک کتاب سے نماز کے مختلف اسباق پڑھ رہے تھے، تو آج ہم نماز جنازہ کے حوالے سے ضروری مسائل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ ان کفار و منافقین میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا، ہاں مومنوں کی پڑھنا، یعنی کوئی کافر اگر مر جائے تو اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب جنازہ، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرض ہے سنت ہے، تو اس کے حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ نماز جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے۔ اب فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند آدمی بھی پڑھ لیں تو سب بری ذمہ ہوں گے، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے جن کو خبر پہنچی اور وہ نہیں آئے۔ یعنی ایک محلے میں اعلان ہوا اور محلے میں سے چند ایک لوگ، یعنی 2 4 5 10 وہ لوگ چلے گئے تو سب بری ذمہ ہیں، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے، سب کو گناہ ملے گا جو جنازے میں شریک نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک آدمی بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا۔ یعنی اس کے لیے جس طرح باقی نمازوں کے لیے، جیسے جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے جماعت شرط ہے، اس نماز کے لیے، نماز جنازہ کے لیے جماعت کا ہونا، امام کا ہونا شرط نہیں ہے۔ لیکن یہ اب عام عوام کو پتہ نہیں ہے، اور وہ یہ مسئلہ جب سنیں گے تو وہ حیران بھی ہو سکتے ہیں اور پریشان بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہی شرعی مسئلہ ہے کہ آگے ایک شخص اکیلا ہے اور اس نے آگے میت رکھ لی، اور بس اس نے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے نیت کی اور نماز جنازہ پڑھ لیا، تو تب بھی نماز جنازہ ادا ہو گئی۔ اس کے 2 رکن ہیں، یعنی اس کے 2 فرض ہیں۔ 4 بار تکبیر کہنا، یعنی جو نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کو اسے کہتے ہیں 4 تکبیر، تو 4 تکبیر کہنا یہ فرض ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھنا یہ بھی فرض ہے۔ اور اس کی 3 سنتیں ہیں۔ سنت کیا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، حضور کی ذات پر درود پڑھا جائے، اور پھر تیسرا میت کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ 3 سنتیں ہیں جو نماز جنازہ کے اندر کی جاتی ہیں۔ اب میت سے مراد کیا ہے؟ یعنی میت کسے کہتے ہیں؟ میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا۔ جو مرا ہوا پیدا ہو اس کی نماز جنازہ نہیں، نیز میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ یعنی ایسا بچہ جو مرا ہوا ہی پیدا ہو، اس میں اب آگے بڑی تفصیل ہے کہ مرا ہوا پیدا ہو، تو عام لوگوں کے لیے یہی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو، یعنی مرا ہوا پیدا ہوا، تو پھر وہ اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ اور اگر زندہ پیدا ہوا، یعنی اس کے بچے کا جو رونا ہے، چیخ و پکار ہے، اگر وہ ماں نے سن لی، جو پاس دائی تھی پیدا ہوتے وقت، اس نے کچھ اون کی آواز جس طرح بچے روتے ہیں وہ سن لی، تو یعنی وہ بچہ زندہ ہے۔ اور اگر اس نے کوئی حرکت نہیں کی، کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہلایا، اور بالکل مردہ ہی وہ پیدا ہوا، تو پھر اس کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے، اس کو ویسے ہی دفنا دیا جائے گا۔ نیز میت کے سامنے ہونا ضروری ہے، غائب کی نماز نہیں۔ اس میں بھی بعض لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن اہل سنت کے نزدیک نماز جنازہ کے لیے میت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کئی میتیں جمع ہو جائیں، یعنی بہت سارے لوگ اکٹھے فوت ہو جائیں، جیسے کوئی زلزلہ وغیرہ میں ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ میں ہو گیا، تو ایک ہی نماز جنازہ کافی ہے۔ یعنی بار بار نماز جنازہ بے شک نہ پڑھی جائے، ایک دفعہ سب میتوں پہ نماز جنازہ پڑھی تو تب بھی ہو جائے گی، لیکن سب کی الگ الگ پڑھنا افضل ہے۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے جو نماز جنازہ کے حوالے سے ہم نے پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے نماز جنازہ کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ تمام دوست ہماری ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اس کو آگے شیئر کریں۔
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.